السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں شہنشاہ جستنیانی سے پوچھتا ہے تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ جاسوس ہے۔ اورحان کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو جستنیانی کہتا ہے میں نے ایسا سوچا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس پر کارڈینل کے دفاع کے دوران حملہ ہوا مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ شہنشاہ پوچھتا ہے لیکن آپ کو اب بھی شک ہے ہاں؟ تو جستنیانی کہتا ہے یہ اور ہم ہی تھے جو یونانی آگ کا راز جانتے تھے، ہم انہیں لینے گئے تو ترک بھی وہاں موجود تھے، کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ آپ مجھے بتائیں کیا میں شک نہ کروں؟ اورحان غصے سے کہتا ہے جب تم بچپن میں لکڑی کی تلوار سے کھیل رہے تھے تب میں اس جوان محمد کے والد مران اور چلیبی محمد سے باڑ لگانے کا فن سیکھ رہا تھا، تم ہوتے کون ہو مجھے غدار کہنے والے؟ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان تلوار بے نیام کرنے لگتا ہے تو شہنشاہ کہتا ہے اب یہ بکواس بند کرو، میں ذاتی طور پر اورحان کی ہمارے ساتھ وفاداری کی ضمانت دیتا ہوں اور اورحان آپ مصطفیٰ کی وفاداری کو یقینی بنائیں گے، جبکہ محمد باہر انتظار کر رہا ہے کہ ہمیں مار دے، یہ وقت ایک دوسرے پر تلوار چلانے کا نہیں ہے۔ جستنیانی کہتا ہے میں صحیح وقت کا انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جستنیانی پلٹ جاتا ہے۔ ادھر خیمے کے باہر سلطان علی بے سے کہتے ہیں ہم نے جو کہا اسے کبھی مت بھولنا علی بے۔ علی بے پوچھتے ہیں اگر وہ سفارت کاری کہلانے والے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو میں کیا کروں؟ جواباً سلطان کہتے ہیں کافروں کو مسلمانوں سے صرف ایک ہی صورت میں رحمت ملتی ہے، جب وہ اللہ پر ایمان لانے کا ارادہ کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے مانتے ہیں تب وہ ہمارے غصے کے بجائے ہماری ہمدردی پائیں گے۔ علی بے پوچھتے ہیں اگر وہ سیاسی مراعات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں کیا کہوں گا؟ تو سلطان کہتے ہیں ترک ریاست ظالموں یا غداروں کو کوئی رعایت نہیں دیتی، وقار، غرور اور حیثیت سودے بازی کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کا جواب غصے سے دیا جاتا ہے۔ ترکوں کا دور شروع ہو چکا ہے، انہیں ہماری طاقت اور فتح کے یقین کے بارے میں بتاؤ، دھیرے دھیرے بتانا، جو ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا وہ ہمارے پیروں تلے کچلا جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علی بے پلٹ جاتے ہیں مگر سلطان انہیں روکتے ہوئے کہتے ہیں آپ بے خوف سینے کے ساتھ موت کی مہم کی طرف جا رہے ہیں، شاید اس کے بعد ہم نہ مل سکیں، کیا آپ ہمیں الوداع نہیں کریں گے؟ جواباً علی بے کہتے ہیں جو مومن شہادت کا طالب ہے وہ آخرت میں اس سے ملے گا میرے سلطان، جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو وہ کافروں کے لیے ہے۔ سلطان کہتے ہیں اللہ کی حفاظت میں۔ اس کے ساتھ ہی علی بے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی بلندی پر کھڑا جستنیانی مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کمانڈر اس سے پوچھتا ہے وہ حملے کی حدود میں ہیں جناب، کیا ہمیں بندوقیں آزمانی چاہیے؟ تو جستنیانی کہتا ہے کیا تم محمد کے حالات نہیں جاننا چاہتے؟ میں چاہتا ہوں کہ نہ ان کی آمد کے وقت اور نہ واپسی کے دوران بغیر حکم کے نشانہ لگاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی جستنیانی آگے بڑھ جاتا ہے جبکہ علی بے دو سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچتے ہیں۔ قلعے کے اندر رہنا پریشان ہوتے ہوئے نادیہ سے کہتی ہے کیا آپ اس پر یقین کرتی ہیں اگر میرے بابا فرار نہ ہوتے تو قسطنطینوس انہیں قتل کر دیتا؟ تو نادیہ کہتی ہے لیکن وہ زندہ بچ گیا اور آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے، آپ دیکھیں گے قسطنطینوس پیچھے ہٹ جائے گا جب اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنے فیصلے میں غلطی کی ہے۔ اینا کہتی ہے آپ کی مدد سے، آپ جانتی ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میرے والد گھر پر تھے، اگر آپ گواہی دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بے قصور ہیں، کیا آپ ایسا کریں گی؟ نادیہ اسے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے یقینی طور پر، اب فکر نہ کرو، فرض کریں ہم نے شہنشاہ کو راضی کر لیا، لیکن جستنیانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا درد بہت گہرا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اسے قائل کر سکتا ہے۔ اینا مسکراتے ہوئے کہتی ہے وہ میری بات سن لے گا۔ نادیہ پوچھتی ہے کیوں؟ جواباً اینا کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میں اس کی شکل کو سمجھ سکتی ہوں۔ نادیہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی، کیا وہ آپ کو پسند کرتا ہے؟ اینا مسکرا دیتی ہے اور نادیہ مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ باہر علی بے دو سپاہیوں کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جستنیانی کا سپاہی انہیں لے کر آگے بڑھتا ہے۔ ادھر سلطان خیمے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں فوج کا جوش اور مہم جوئی مجھے پرجوش کرتی ہے۔ جاندارلی کہتا ہے مجھے اپنی جانشری اور عذابیہ فوج کے قائدین کے درمیان کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، لیکن رومیلیا سے آنے والے شوویر میرے دماغ میں ہیں میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے؟ تو جاندارلی کہتا ہے کچھ نہیں، لیکن فی الحال میں رومیلیا کے رہنما کی غیر موجودگی دیکھ رہا ہوں، یقیناً اس سے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں ہم حمزہ کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ فوج کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جاندارلی کہتا ہے ہمیں محاصرے کے ماحول سے بیوقوف نہیں بننا چاہیے، رہنما کے بغیر دستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کے لیے فوری طور پر قبضہ حاصل کرنا چاہیے اور ایک رہنما کا تقرر کرنا چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ ساری کوشش کی تو خلیل پاشا اس کام کو پے تکمیل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، کیا آپ کسی مناسب شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ تو جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان اس کام کو انجام دینے کے لیے اتنے بہادر سیاستدان کبھی نہیں ہوں گے، اگر آپ چاہیں تو میں کچھ نام بتا سکتا ہوں جو مجھے مناسب لگیں۔ زگنوس پاشا نام بتاتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پاس تو اورحان بن علی صاحب ہیں، جنگجو رہنماؤں میں سے ایک، مگر جاندارلی کہتا ہے لیکن علی صاحب موریا کے حملوں سے ابھی واپس آئے ہیں، وہ ذہنی طور پہ بہت تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے اس عہدے کے لیے وہ مناسب نہیں ہوں گے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں پھر میخائیل بن محمد ہیں، وہ اس عہدے کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، وہ ایسا شخص ہے جو جنگجو کا احترام اور اطاعت کرتا ہے۔ جاندارلی بھی اس نام پر اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے یہ قابل قبول ہے، لیکن میخائیل مصروف ہے ہنگری کی زمینوں میں خصوصی خفیہ مہمات کے ساتھ۔ یہ سن کر سلطان ایک گہری سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں جاندارلی تو آپ بتائیں۔ جاندارلی کہتا ہے میرا مشورہ ہے کہ فرد پاشا، وہ کافی دیر تک کفار کو سرحد پر پیش قدمی سے روکتا رہا، سپاہیوں میں بھی اس کا بہت احترام ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا فرد پاشا کی ضمانت ہے؟ اگر اسے یہ
عہدہ دے دیا جائے تو کیا آپ اس کی ضمانت دیں گے؟ جواب میں جاندار لی کہتا ہے میرے سلطان بالکل، اس کے پاس ایک طاقتور تلوار اور سخت پرورش ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں جہاں تک اس کی پرورش کا تعلق ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں میرے سلطان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حساس ہے، اس کے جذبات اس کے کام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اس معاملے میں آپ دونوں کی رائے مختلف ہے، تو آئیے ان تمام لوگوں کو بلائیں، ہم حاضرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں اور جاندارلی غصے میں زگنوس پاشا سے کہتا ہے آپ ایسا کرنا بند نہیں کریں گے پاشا، میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا اور الفاظ سے کھیلنا میرے آباء و اجداد نے کیا کہا تھا، انسانی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے۔ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں اس زبان کی باتیں فریب ہیں، گفتگو دل سے ہونی چاہیے، لفظوں سے کھیلنے کی خاطر نہیں خلیل پاشا۔ یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے عظیم الشان وزیر خلیل پاشا جاندارلی، صرف خلیل پاشا نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی آگے بڑھ جاتا ہے، قسطنطنیہ میں پلیتانو شہنشاہ سے کہتا ہے یہ واضح ہے کہ شہر میں کوئی نئی مدد نہیں آئے گی، آپ کو اپنے ہاتھ میں موجود پتھروں کو اس کے خلاف استعمال کرنے سے پہلے دوبارہ سوچنا چاہیے تھا۔ شہنشاہ کہتا ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے بڑے پتھر استعمال کریں گے، لیکن میں ان دیواروں کو کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے شہنشاہ عثمانی پڑاؤ سے ایک ترک قاصد آیا ہے۔ شہنشاہ پوچھتا ہے کون ہے وہ؟ تو سپاہی کہتا ہے ایورانوس اوغلو علی بے۔ ان کا نام سنتے ساتھ ہی شہنشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ باہر جستنیانی کے سپاہی علی بے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ علی بے کو دیکھتے ساتھ ہی لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سپاہی انہیں روک دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے علی بے کا سامنا اورحان سے ہوتا ہے تو اورحان کہتا ہے او بوڑھے بیڑیے، تم اس طرح یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا سر کاٹ کر اس مغرور مہمت کے سامنے پھینک دو۔ جواباً جستنیانی کا سپاہی کہتا ہے شہنشاہ کے حکم کے بغیر ناممکن ہے، کسی قاصد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ علی بے اورحان سے کہتے ہیں فکر نہ کرو اورحان، یہ باڑ ضرور پار ہو جائے گی، میں یقیناً اندھیرے میں کسی سنسان گلی میں تمہارا پیچھا ضرور کروں گا۔ جواباً اورحان کہتا ہے تم ان دیواروں کو عبور نہیں کر سکتے، نہ تم نہ وہ مغرور مہمت، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ علی بے اس سے کہتے ہیں یہی رکو، تمہارے لیے شاید آسمان سے ہڈیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان تلوار بے نیام کرنے لگتا ہے، مگر جستنیانی وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو اورحان کہتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جلد ہی ہوگا۔ جستنیانی اس سے کہتا ہے اگر تم نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ علی بے کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر دوغان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سلطان محمد خان نے رحم کیا تھا کہ ہر وہ شخص جس کو فتح مقدسہ کا شوق تھا شرکت کر سکے، انہوں نے آپ میں سے ہر ایک کو دوبارہ جانشری بننے کا اعزاز بخشا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ہمارا منہ زمین پر نہیں جھکائے گا، نفی اور کوتاہیوں پہ توبہ کی جائے گی، اور جو باغے اور جو ان سے پیٹ پھیرے وہ بزدل ہوگا۔ سفر مسافر اور راستہ کٹھن اور باعزت ہو۔ تو آ جائیں اندراج شروع کرتے ہیں۔ ناظرین دوغان یہ ساری باتیں جانشری فوج سے نکالے ہوئے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے جنہیں واپس فوج میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اندراج کے بعد سپاہی انہیں جانشری لباس دے رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قلندر کو دیکھ کر دوغان کو بہت غصہ آتا ہے اور روز سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھر سپاہی سے پوچھتا ہے تم نے اس کمینے کو یہاں کیوں شامل کیا؟ جواباً شاہین کہتا ہے سلطان کی طرف سے ملنے والی معافی ہے جناب۔ وہ کہتا ہے لکھو، اور وہ کہتا ہے حذف کرو، تو اسے لکھا جاتا ہے اور حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان غصے میں آگے بڑھ جاتا ہے اور شاہین کے اشارے پر قلندر لباس لے لیتا ہے۔ ادھر اسحاق تیاریوں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ آگ شمس الدین کے ساتھ درویش بھی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسحاق ان کے پاس آتا ہے اور جہاد میں شریک ہونے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے رضاکار تیار ہیں پاشا۔ اسحاق شیخ سے اجازت لینے کے بعد آگے بڑھتا ہے اور رضاکاروں کا اندراج شروع کر دیتا ہے۔ جن کے پاس ہتھیار اور ذرا نہیں ہوتے اسحاق انہیں وہ بھی دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور رضاکار سپاہی آگے بڑھتا ہے۔ اسحاق اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواباً وہ کہتا ہے میں ایک جنگجو ہوں، بہادر قبیلے سے۔ اسحاق حیرانگی سے پوچھتا ہے بہادر کا خیمہ؟ تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس خاندان سے ہو؟ جواباً سپاہی کہتا ہے ایورانوس کی نسل سے میں البرین ہوں۔ اسحاق پوچھتا ہے تمہارے والد کا نام کیا ہے البرین؟ تو البرین کہتا ہے ایورانوس اوغلو علی بے۔ یہ سن کر اسحاق پوچھتا ہے کیا آپ واقعی اکنجی کے رہنما ایورانوس علی صاحب کے بیٹے ہیں؟ البرین کہتا ہے بدقسمتی سے ہاں۔ اسحاق پوچھتا ہے ایک اکنجی سپاہی رضاکار کارگاہ میں کیا کر رہا ہے؟ تو البرین کہتا ہے مجھے میرے بابا لڑنے نہیں دیتے، مجھے رضاکاروں کے دستاویز میں درج کروائیں اسحاق پاشا۔ مگر اسحاق کہتا ہے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ تو البرین کہتا ہے مجھے درج کریں تاکہ میں اپنے بابا کی حکومت سے نکلوں اور رضاکارانہ طور پہ لڑوں۔ اسحاق کہتا ہے اوغوز کے رواج میں کوئی قلم اسے لکھ نہیں سکتی جسے باپ نے مٹا دیا، اپنا مسئلہ علی صاحب کو بتاؤ۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔